نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ محبت بہت بڑا جذبہ ہے، یعنی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ محبت میں بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، یعنی محبت ایسی چیز ہے جو ہر چیز کروا لیتی ہے۔ جب کسی کام کا خود جی چاہے تو وہ کام پر مسرت ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا کچھ خود کرنے کو دل چاہتا ہے تو ہم کتنے شوق سے وہ کام کرتے ہیں، شوق، اور ہر کام دل کی چاہت بن جاتا ہے۔ محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ کام جو کیا جائے تو وہ اس ہستی کو پسند آ جائے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو اگر پسند آ جائے اور وہ اللہ کا پسندیدہ کام ہو تو کیا ہی بات ہے، اور اس کی اطاعت بھی وہ شخص کرتا ہو۔ محبت مجبور بھی کرتی ہے، پابند بھی کرتی ہے، اور انسان کو اپنی محبت چھن جانے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ محبت انسان کو ذمہ دار بھی بناتی ہے، اور اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قرب اور محبت کے طلبگار ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام جو قرآن کریم ہے وہ ہمارے پاس اللہ کا کلام جو ہے، اور یہ بات ہے کہ اس سے جو نسبت اور تعلق جوڑنا ہے وہ جب جڑ جائے تو پھر محبت کے کیا کہنے ہیں۔ اور اللہ سے شدت کی محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے ایک تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بہانے بہانے سے اللہ کا ذکر کیا جائے، بھاگ بھاگ کر رب کے پسند کے کام کیے جائیں۔ تو مومن تو ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت چھن نہ جائے۔ وہ اللہ کی پسند کا حال حلیہ بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا گیٹ اپ، میرا حال حلیہ ایسا ہو کہ اللہ کو میں پسند آ جاؤں، بس اللہ ہی کا تصور رہتا ہے اس کے اندر۔ اور تنہا ہو یا گیدرنگ میں ہو، انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں وہ اپنا آپ لگانا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے اندر انوالو کر کے، کیونکہ قرآن نے جو انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو روحانی انعامات ہیں، ہدایت، رحم، علم، دانش اور شفا، ذکر، نور، یہ چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن سے جڑیں گے تو یہ انعامات ملیں گے، اور دنیاوی انعامات بھی ہیں، عزت ملے گی، وقار ملے گا، خوشحالی ملے گی، فتح ملے گی، ابدی رحمتیں ہیں، اور آخرت میں جو انعامات ہیں وہ جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، سب سے بڑی چیز۔ تو یہ قرآن پر عمل کرنے والوں کو ملیں گی۔ قرآن اور انسان کے درمیان رابطے کا آسان جو طریقہ ہے، لقد من اللہ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا ہے کہ جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی تلاوت کرنا، تعلیم و کتاب و حکمت دینا اور تزکیہ نفس کرنا اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے یہ، جبکہ اس کتاب کے نزول سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کفار مکہ کے حالات، اور اب بھی وہ دور واپس آ چکا ہے۔ جب تک کہ قرآن سے نہیں جڑتے ہم گمراہی میں ہی ہوتے ہیں، ہم جہالت میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر یہی ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کی روشنی میں اس سے ہدایت لیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیں کہ ہم نے اس پہ ہی عمل کرنا ہے، اور رہنما بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کے مزید جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں اس کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن ہی وہ چیز ہے جو راہ دکھاتی ہے، بالکل سیدھی اور سب سے بہتر۔ تو یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے، میری اور آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اس نے ہم کو وہ نبی عطا کیا ہے کہ جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ، اور وہ کتاب عطا کی ہے جو سب نازل کردہ کتابوں میں اعلیٰ ہے، اور اس امت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہ وہ اللہ کے نزدیک بہترین امت ہے، خیر امت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، تو رحمان اس نے قرآن سکھایا۔ جب روشنی آتی ہے تو ماحول کو روشن کرنے کے لیے آتی ہے، اس لیے نہیں آتی کہ انسان اپنے اوپر پردہ ڈال لے۔ اسی طرح قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا، وہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے لپیٹ کر جزدان میں کہیں رکھ دیا جائے، ڈرائنگ روم کی شیلف کے اندر رکھ دیا جائے، یا کہیں کسی اونچی جگہ پر اس کو سجا دیا جائے اور کچھ مخصوص آیات کوئی دن پڑھ لی جائیں اور بس اس کی تلاوت کر لی جائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہماری عظمت و سربلندی کے تمام خزانے اس میں پوشیدہ ہیں، اور کامیابی کی تمام چابیاں ہیں اس کے اندر، اور اسی وجہ سے وہ کامرانی کے تمام دروازے کھلتے ہیں، نور کا، ہدایت کا، نجات کا، چین اور سکون اور مغفرت کا دروازہ اسی کی وجہ سے کھلتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے قرآن کریم پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارادہ کریں کہ 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں سے اگر آپ صرف 15 منٹ نکال لیں، صرف 3 سے 4 آیات کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ڈیلی بیسس پہ، تو اس طرح 4 سے 5 سال میں پورا قرآن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن استقامت کے ساتھ، 2-4 دن کر کے اس کو چھوڑنے والی بات نہیں۔ تو اس سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، کوئی اچھی جگہ تلاش کر کے قرآن کا کورس باقاعدہ کریں۔ آپ ارادہ تو کیجئے، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ تھام لیتے ہیں اور خود ہاتھ تھام کے چلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا،
جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف بالش بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے آ جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور وہ میری طرف آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پہ ہم غور کیوں کریں۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک نظریہ اور ایک قانون ہے۔ قرآن کے پڑھنے اور عمل ہی میں ہماری فلاح ہے، اور اس قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانا دین کی سرفرازی اور دین کی سربلندی کا باعث ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی ہر آیت کو معجزہ، فرقان اور نور کہا گیا ہے۔ اس کے ہر لفظ پڑھنے کے عوض 10 نیکیوں کا اجر ملنے کا وعدہ ہے، ہر لفظ کے، یعنی وہ ایڈیشنل ہے نیکیاں جو کہ ملیں گی۔ قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور قرآن نے ہدایت اور گمراہی، ایمان اور کفر، حلال اور حرام، یقین و گمان، اللہ کی رضا اور نافرمانی، ان کے درمیان ایک خط آمیز، یعنی ایک خط کھینچ دیے، پتہ چل گیا ہے کہ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا ہے۔ اور اس یہ جو تعلیمات ہیں یہ بہت واضح طور پر قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں ہدایت اور رہنمائی اور آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کتاب مقدس، اس کتاب سے ملے گی۔ اور قرآن فہمی کے 5 مراحل ہیں، یاد رکھیے گا کہ پہلا مرحلہ قرآن کی تعلیمات پر زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا ہے، ایمان لانا، اور پھر قرآن کی تلاوت درست تجوید اور خوبصورت انداز میں کی جائے، کیونکہ اس کے ہر لفظ پر اجر ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، تو یہ اس کو سیکھنا تو لازمی ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور کوشش پہ ہی اجر ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے قرآن پر غور و فکر کیا جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کی ہر آیت معجزہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اور پھر قرآن پر عمل کیا جائے اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بنایا جائے۔ اور قرآن پر عمل کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور ہدایت کا باعث ہے۔ تو قرآن کی دعوت کو آگے لوگوں تک محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے اور انسانیت کی فلاح کا باعث ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن پر خوشیاں منائیں۔ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کرتے دنیا والے، ہم لوگ تو خوشیاں کس پہ منانی ہیں؟ اس قرآن پہ، کہ یہ چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، اس پہ خوش ہو جائیں ہم سب۔ اور اس کو کیا کرنا ہے؟ اس قرآن میں ایک مومن کے لیے
یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں 4 فائدے بتائے اللہ تعالیٰ. موعظہ، نصیحت. یہ قرآن دراصل اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کی حکمتوں سے نصیحت حاصل کریں تو انسان بہتر عمل کرے اور جہنم کے برے انجام سے بچ سکے. اس میں نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ہے. اگر کوئی ایمان لائے بغیر بھی قرآن کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کر لے گا تو دنیاوی طور پر یہ کتاب اس کو نفع تو ضرور دے گی. سارے رولز اپناتے نہیں ہیں کیا؟ جو نان مسلمز ہیں، جو اس کے رولز ہیں وہ اپناتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے. فائدہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے. تو یہ نصیحت ہے. شفا ہے قرآن. دل کی بیماریوں کی شفا ہے. منافقت ختم ہو جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے، ہوس ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ، بغض، انا پرستی، ضد، شک. یہ ساری بیماریوں کا علاج قرآن ہے. اور آج بھی اس قرآن کے ذریعے ڈپریشن سے نجات ممکن ہے. قرآن کو پڑھ کر انسان خوف اور غم، احساس محرومی، احساس کمتری سے نجات پا جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ کتاب ذہنی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اور اس کتاب کے ذریعے بچاؤ بھی ہے اور یہ اصلاح کا ذریعہ بھی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ہدن، کہ ہدایت بھی ہے. اب اس قرآن میں ہدایت ہے. یہ ایک کتاب ہے جو کہ گائیڈ بک ہے ہمارے لیے. صراط مستقیم کی طرف یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں ایسے جانا ہے. اور جس کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مل گئی، بس سمجھیں کہ وہ ہدایت پا گیا. اور اس قرآن سے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، جو بالکل چینج ہو گئے، وہ اللہ کی طرف چلے گئے. اس کتاب سے ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو خلوص نیت سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنا آپ تبدیل کرنا چاہتا ہے. ورنہ جو اسے پڑھ کر اس میں ٹیڑھ یا کجی تلاش کرتا ہے تو اس کے ہاں صرف گمراہی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو قرآن پڑھ کر فوراً عمل کرنا بھی ہدایت کا ملنا ہے. جب پڑھیں فوراً عمل کریں. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہی بات ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے، پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور یہی ہدایت ہے. بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت مل جاتی ہے. جیسے ہی حق نظر آئے اسے فوراً قبول کر لیں، فوراً اسے لے لیں اور اس پر عمل کر لیں، اور ہدایت کی روشنی فوراً اس کو جو ہے وہ اپنے اندر اتار لیں. تو رحمت کی بات ہے. اگلی بات تو یہ رحمت ہے. قرآن پاک پڑھ کر دل پاک ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے. انسان جب دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت کا وعدہ کر کے اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں. اس دنیا میں بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری فوری پکڑ نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے ہیں، اپنی نعمتیں برساتے رہتے ہیں. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے. ورنہ اگر وہ ہمارے ہر گناہ پر فوری پکڑ لیتا تو سوچ لیں کہ پھر ہمارا کیا انجام ہونا تھا. قرآن پاک میں گناہوں کی بخشش کے وعدے رحمت ہی رحمت ہے. اور جب انسان قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اللہ کا قرب اور رحمت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے انعام ہے. تو قرآن کی اخلاقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم دوسرے انسانوں پر رحم کرتے ہیں پھر، اور ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی پرانی زندگی تبدیل کر کے قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے.
اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی محض اپنے اعمال کے سہارے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی ہم جائیں گے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ جسے قرآن کی نعمت ملی اور اس نے دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھا، اس نے دراصل قرآن کی قدر ہی نہیں کی۔ تو قرآن باعث نعمت، قرآن دنیا کی بہترین کتاب، پڑھنے پڑھانے والے بہترین لوگ، قرآن قیامت کے دن حجت بنے گا، قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں دل بہلائے گا اور قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دنیا میں ہم پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، زیور، کپڑا، کرسٹلز، ڈیکوریشن پیسز، ڈائمنڈ، اینٹیک، سٹیمپ، پتہ نہیں کیا کیا۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں پھر حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ، بہت اپنا وقت لگانا پڑتا ہے ان کے پیچھے، جبکہ قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کو دل میں جمع کر کے دیکھیں، اس سے کیسا جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت آپ کو نعمت ہی نہیں لگتی۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور لوگوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی قرآن سے جوڑ کر اس نعمت خاص کا مستحق بنا دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو ہی قسم کے لوگ قابل رشک ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں، بلکہ بار بار اور ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے۔ جس طرح انسانی جسم ہر چند گھنٹوں بعد غذا کا محتاج ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا چاہیے، اس کو ضرورت ہے۔ اور انسان کی روح کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی تجربہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ پرمسرت، عظیم، نفع بخش اور بابرکت نہیں ہو سکتا۔ سراسر یہ خیر ہے۔ اور قرآن میں آپ کو علم و دانش کے ناقابل بیان خزانوں کا ایک جہان ملے گا، جو زندگی کے سفر میں آپ کی ایسی رہنمائی کرے گا، آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گا۔ ہم ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں قرآن پڑھ کے۔ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے کلام قرآن کریم کے ذریعے ہدایت اور ایمان کی دولت سے نواز دے۔ قرآن ایسی لازوال نعمت ہے جس کی ابدی حلاوت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے پیارے رب کو پانا چاہتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی فضیلت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اور ایک اور جگہ پہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ جو مان لے اسے بشارت دے دو
اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اصل میں ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور قرآن سن سن کر ان کی عاجزی اور خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اور اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے۔ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ اور قیامت کے دن رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ حکمت بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی ہدایت بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، اسی طرح ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے کیا کیا ارشاد فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے نمودار ہوں گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکلنے کی راہ کون سی ہوگی؟ فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے۔ وہ قول فصیل ہے، وہ فضول بات نہیں ہے۔ جو کوئی سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر
کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ اور قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، ایک حرف ہے الف لام میم، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور یہ 3 حروف ملا کر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا بہترین انجام ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے جو شغف رکھتا تھا قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح سے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ تو قرآن سے منور گھر، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن میں مشغول رہنے والوں کے لیے انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو قرآن کریم کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ وہ دعائیں کرنے سے رہ جاتا ہے، اسے فرصت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ جو اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کر دیتا ہے، اور جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور سوال کرنا چاہتا تھا وہ سب بغیر مانگے ہی اسے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ قرآن اور مومن کا تعلق، جو مومن قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگترے کی سی ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی ہے کہ خوشبو تو نہیں ہے مگر اس کا مزہ بہت اچھا ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال گل ریحان کی سی ہے جو خوشبو عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظل یعنی ایلوا کی سی ہے کہ اس کا مزہ اور اس کی بو کڑوی ہے۔ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے کریں، زنگ کیسے دور کریں دلوں کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو تو زنگ دور ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تعلیم کی 2 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو۔ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اور قرآن کریم اس کے پیٹ ہی میں رہا، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند ہو گیا ہو۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں کہ قرآن پڑھ کر
تلاوت اونچی آواز سے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ خوشبو پھیلتی ہے اور سکھاتا ہے وہ قرآن۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، قرآن سفارش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، بلندی درجات کا باعث ہے۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جو کہ اس دنیا میں تمہارے گھروں کو پہنچ رہی ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ جو شخص خود عامل قرآن ہو اس کا کس قدر بلند مقام ہوگا۔ اور قرآن باعث تقویت اور سکینت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ قرآن نماز میں پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے۔ تسبیح صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ نفلی روزہ سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح بازار میں جائے اور بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی صبح کو مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھا دے یا پڑھ لے تو وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے افضل ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ قرآن کریم پہ غور و فکر کی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کریم کی 1 آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے ہر آیت، یعنی جو 1 آیت بھی سیکھ لے تو وہ 1 آیت 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھ کر، اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس پہ غور و فکر کر کر، تدبر کر کر، یہ سیکھنا ہے۔ تو قرآن سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہیں ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں ساتھ میں کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے۔ اور قرآن پر ایمان، وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ اور قرآن پر تدبر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اسے خوش الحانی سے پڑھو اور اس میں تدبر بھی کیا کرو۔ امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے۔ قرآن سے دنیا کمانے کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے تو قیامت کے روز وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر گوشت پوست نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کو چاہنے کے لیے قرآن نہیں، آخرت کو کمانے کے لیے قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن
باعث حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف، اور قرآن کا علم باعث رشک ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ صرف دو لوگوں کے لیے رشک جائز ہے، ایک وہ جسے قرآن کا علم دیا گیا اور وہ رات دن اس میں پڑھنے میں اور پڑھانے میں مشغول ہے، اور دوسرا وہ جو مالدار ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور قرآن کی برتری، اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق پر۔ قرآن کا علم بھلائی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ اور قرآن کو بھلانے کا نقصان ہے۔ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تیزی سے قرآن نکل جاتا ہے اگر اس قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے سامنے، اور دنیا اور آخرت میں قرآن ہی سربلندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے لوگ سرفراز ہوں گے اور اسی کی وجہ سے ذلیل بھی ہوں گے۔ یا تو یہ قرآن ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ تو قرآن سے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کہا گیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور قرآن کا پڑھنا جنت کا راستہ ہے اصل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلا، یعنی دین کا علم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو یہ علم اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے والوں کا فرشتوں سے ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب پڑھتی ہو اور اس کے معنی بیان کرتی ہو، مگر اس پر تسکین نازل ہوتی ہے اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور جس کا عمل تاخیر کرے، اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا، یعنی اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو بس بات یہی ہے کہ عمل ہمارا ہے، اور ہم سوچ کے نہ بیٹھیں بلکہ ہم کرنے والے بنیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا انبیاء کا وارث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستے پر چلاتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضامندی کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے ہر وہ مخلوق استغفار کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور مچھلیاں پانی کے اندر عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تحقیق انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثے میں نہیں چھوڑتے، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ اور پھر یہ بات ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمہارے سے ادنا آدمی پر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کے عالم کی فضیلت ہم نے دیکھی، تو شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے ایک فقیہ، ایک عالم۔ تو قرآن میں غوطہ زن ہونا ہم سب پر فرض ہے۔ تو دین میں سمجھ بوجھ، جیسے کہ ہم بہت ہی خوبصورت روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی، حسن خلق اور دین میں سمجھ بوجھ۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ حسن خلق چاہیے اور دین میں سمجھداری، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن حسن اخلاق والا بھی ہوتا ہے اور دین میں سمجھ رکھنے والا بھی۔ علم کی طلب گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص طلب علم کرتا ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں، یعنی گناہ۔ جب علم سیکھنا شروع کریں گے تو گناہ اس کا کفارہ بنے گا یہ ہمارا سیکھنا۔ تو قرآن کے علماء کی اہمیت ہے، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے اس کا دین نیا کرتا رہے گا۔ تو آج کے دور میں بھی علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ۔ عالم قرآن کتاب و سنت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے ایک کہ نیک لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو حاصل کریں گے، اور جو حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بٹھایا ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو حد سے گزر جانے والے لوگوں کی تحریف کو اور اہل باطل کی افترا پردازی اور جاہلوں کی تعویلات کو اس سے دور کرتے رہیں گے۔ ہر دور میں ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا جو کہ بالکل سیدھے راستے پر ہوں گے۔ امت کا علم سیکھنے اور سکھانے پر زور دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ المسلم، کہ ہر آدمی کو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ہمارے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں جانے والا ہوں یہاں سے۔ تو بات یہی ہے، کرنے والا کام یہی ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا افضل ترین ہے، اور علم کا حرص رکھنا، کہ علم کی حرص رکھنا، علم ایک خزانہ ہے، وہ علم جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے، اس خزانے کی مثل ہے کہ جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس قرآن سے نفع حاصل کرنا ہے، اور بات یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو آگے پھیلا دو۔ اور قرآن والے، بے شک انسانوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے ہی اصل میں اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اور بہترین کتاب ہے یہ قرآن، اور قرآن فتنے سے حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب وقت آنے والا ہے جب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قیامت کے روز نور بنے گا یہ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں مضبوطی لینے کے لیے ہمیں دعائیں چاہیے کہ ہم مضبوط تعلق بنائیں، اور کچھ دعائیں آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، اور ان دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے، اے اللہ اس کتاب یعنی قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ دعا جو ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ،
اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس پیدا کر دینا۔ یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل میں رحم کرنا، اور میرے حق میں رہبر، نور، ہدایت اور رحمت بنا دینا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور جو کچھ مجھے سکھا دے وہ مجھے معلوم نہیں، وہ کچھ آپ مجھے سکھا دیں جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اور اس کی تلاوت کروں، اور اس کو میرے لیے حجت بنا دے اس قرآن کو، اے پروردگار۔ اب ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کہ ہم اپنے دل کو یعنی تلاوت کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے کیسے تیار کریں۔ قرآن کی تلاوت میں ہماری پوری شخصیت کو شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ قرآن سے اپنا تعلق کو بلندی کی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو قرآن پر سچا ایمان رکھنے والا قرار دیا جائے، یہ آپ کرنے کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے کہ وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حق کیا ہے، کیسے؟ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ قلب کیا ہے؟ دل، ہمارا دل، ہماری جو شخصیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے ہمارا نفس۔ تو قرآن اس کو قلب کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہی تھا کہ وہ وحی کا پہلا مرکز تھا، وہیں پر ہی وحی آئی، پہلا مسکن بنا۔ تو یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اسے لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اتری تاکہ تم لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو تنبیہ کرنے والے ہیں۔ آپ کو تلاوت سے قرآن کی برکتیں اور مسرتیں مکمل طور پر اس وقت حاصل ہوں گی، یعنی ہم سب کو، کہ جب ہم اس کام میں اپنے دل کو انوالو کریں گے۔ جب تک ہمارا دل انوالو نہیں ہوگا ہمیں قرآن کی برکت نہیں ملے گی۔ جسم کا ایک یہ لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کے احساسات، جذبات، محرکات اور تمنائیں ہیں، آرزوئیں، یادیں، یہ ساری چیزوں کا مرکز ہمارا کیا ہے؟ دل ہے ہمارا۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا سخت یہ قلوب ہیں جو نرم پڑ جاتے ہیں یا سخت ہو کر پتھر جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ہم دل کے حوالے سے اور ہمارے نفس کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ دل ایمان کے مسکن ہے، ایمان دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جو قلب سلیم لے کر آیا تو نجات اس کا مستحق ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یقینی بنانا ہے اس بات کو کہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ اپنے دل کو ساتھ نہیں رکھتے تو وہ جو مطلوب ہے کہ قرآن سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیں، تو وہ نہیں مل سکتا۔ قلبی کیفیات ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات کہ حق کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو حق پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ بات حق ہے، آپ اسے پہچانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، یہ حق ہے اور یہ آپ کی زندگی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس حق کو جتنا اور زیادہ
کثرت سے یاد رکھ سکتے ہیں اب یاد رکھتے ہیں، اور پھر آپ اپنے اندر جذب کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آپ کی شخصیت کی گہرائیوں کے اندر تک اتر جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ حق آپ کے اندر کی دنیا میں اس طرح رچ بس جاتا ہے، پھر آپ کے قول اور فعل کی دنیا باہر نکل آتی ہے، یعنی آپ اندر جو آپ جذب کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ظاہری طور پر اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں سے جو کچھ کرتے ہیں وہ بہرحال شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، کسی کے اقوال اور اعمال اس کی اندر کی کیفیت کے جھوٹے گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں مطلوب کیا ہے کہ اندر کی کیفیت ایمان کی طرح قول اور فعل میں اپنا اظہار پائے، اور آپ کے علم کو آپ کے شعور پر نقش کر کے اسے ایک مستقل کیفیت میں تبدیل کر دے، یعنی آپ کا اندر باہر سیم ہو جائے اور جو آپ کے اندر ہو وہ باہر آنے لگے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہم ایسے بن جائیں، کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتا پھرتا نمونہ تھے قرآن کا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی شعور کی جو حالتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہمیں کیا کہنا ہے جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں۔ صحیح معنوں میں اس وقت آپ قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ کیا رویہ آپ اختیار کریں گے کہ بہت سارے جو باتیں ہیں وہ قرآن فہمی میں ہماری مددگار ہوں گی۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سورہ انفال کی آیت ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بس یہ والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سنے تو ایسی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور یہ کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ والی کیفیت اپنے دل کی رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جاننا بہت ضروری ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ شعور کی یہ حالت آپ کی ہونی چاہیے کہ تبھی آپ قرآن سے اس طرح کے اثرات لے سکتے ہیں۔ آپ تنہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، خاموش ہوں یا محو گفتگو ہوں، گھر پر ہوں یا کہیں ہوں، آرام کر رہے ہوں یا مصروف ہوں، خاموشی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ یہاں ہے، میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، سب محفوظ کر رہا ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کو یاد کیجئے، یہ والی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یہ والی آیات جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہونی چاہیے، کہ ہم جب بیٹھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں شہرک سے۔ پھر یہ بات ہے اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔
اور یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں ہو. بس یہ والی بات اگر ذہن میں ہوگی تو قرآن فہمی میں بہت ہمیں مدد ملے گی، اور ہم اس طرح کا رزلٹ حاصل کر سکیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ والی بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سے ہم سن رہے ہیں، یہ والی کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ سے سن رہے ہیں. اندرونی ذات کو اپنے شامل کرنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ قرآن جو ہے وہ میں سن رہا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے میں سن رہی ہوں، اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح آپ اسے سن نہیں سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں. امام غزالی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن میں اس کی مٹھاس نہ پا سکا. پھر میں نے اس طرح پڑھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہوتے تھے. پھر میں ایک اور قدم آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسے کہ میں اسے جبریل علیہ السلام سے سن رہا ہوں، جب کہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے تھے. پھر اللہ نے مجھے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا. میں نے اس طرح اس کی تلاوت شروع کر دی جیسے کہ میں اسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں. تو یہ احساسات ہمارے اندر اگر آئیں گے تو یہ مسرت کا باعث ہوں گے، مٹھاس بھر دیں گے، اور ہمارا جو اندر ہے، ہماری ذات مکمل طور پر قرآن اس پر چھا جائے گا، اور پھر فائدہ ہوگا. اللہ کا براہ راست خطاب یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ براہ راست خطاب مجھ سے ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ فلاں کی بات ہے، ہاں یہ فلاں کی بات ہے. یہ نہیں، یہ احساس ہونا کہ یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میرے لیے بات ہے. خطاب آپ ہوں، مخاطب آپ ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں یہ میرے لیے، تو بہت فائدہ ہوگا. اور اپنے آپ کو ہم پھر اپنے قلب کو گرفت میں رکھیں گے. اور پھر یہ کہ قرآن کا ہر لفظ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. تو یہ والی بات ہونی چاہیے. اور اللہ سے بات چیت، یعنی قرآن اگر میں پڑھ رہی ہوں تو یہ چونکہ اللہ سے میں ایک طرح سے بات چیت کر رہی ہوں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب بندہ حدیث قدسی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے میرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان بیان کی، یہ میرا حصہ ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے اس کے درمیان ہے، جو وہ مانگے اس کو دیا جائے گا. جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. تو بس بات یہ ہے. اور اللہ کے انعامات کی امید اور بھروسہ، قرآن پڑھیں تو انعامات کی امید اور بھروسہ. تو قرآن میں بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بات سوچنی ہے، علم ملے گا، ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی، اور شفا ملے گی، نور ملے گا، دنیا کے انعامات ملیں گے. جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، عزت، وقار، خوشی، خوشحالی اور مالداری، فتح، یقین، کامیابی، یہ سارا کچھ. اور پھر آخرت میں مغفرت، جنت اور اللہ کی رضا. تو اللہ کے رسول نے بہت سے دوسرے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ قرآن کو اس طرح سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کل سے ہم آغاز کریں گے قرآن کا، اور اس طرح سے سیکھیں گے کہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے. مصحف، قلم بھی رکھیں، ڈائری رکھ لیں، کوئی امپورٹنٹ بات نوٹ کرنی ہو تو وہ نوٹ کر لیں. اور رمضان سے پہلے ہمارا جو وقت ہوگا وہ یہی رہے گا.
اور رمضان میں ہم صبح کا وقت رکھیں گے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کریں کہ سب وقت پر آ جائیں تاکہ ہم وقت پر شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو اور ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن فہمی کے راستوں میں آسانی پیدا کر دے اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، اور ہم نے جو ارادے کیے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور اپنے لیے اپنے عمل بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بدل دے اور ہمارے لیے اس کو واقعی ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی اس چیز کو پروان چڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں سنتوں کو اپنانے والا بنا دے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور آگے پھیلانے والا بنا دے، یا الہی یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، یا الہی جو ہمارے پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا پاک پروردگار جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے، یا الہی نکاح کو آسان کر دے، زنا کو مشکل بنا دے، یا الہی نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لے، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اس گھر پر اپنی رحمت خاص کر دے، اس گھر کے رہنے والوں پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما، ہم سب سے قبول فرما لیجئے جو بھی جس کی کوشش ہے، یا پاک پروردگار آپ ہی ہیں قبول فرمانے والے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔